جب بولنا جرم بن جائے تو خاموشی بھی گناہ لگتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے انصر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انصر نواز ولاگز۔ میرا آج کا ولاگ ہے ڈکی بھائی کے حوالے سے۔ ڈکی بھائی، میں نے آج تک ان کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، نہ میں نے آج سے پہلے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور وجہ یہ ہے فیملی ولاگنگ وہ اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہم دین اسلام میں ہیں اور ہمیں یہ بات شبہ نہیں دیتی کہ ہم ساتھ میں جو کچھ کریں۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی میں نے کل ویڈیو دیکھی ہے ان کی، وہ 52 منٹس والی، تو جو دردناک کہانی تھی اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ اس کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا بالکل بھی، اور روز بیچارے ایسے آئے دن، ہر روز ہر گھنٹے بعد پتہ نہیں کتنے بیچاروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جن کا تو کوئی اس میں ہوتا ہی نہیں ہے نا، قصوروار ہی نہیں ہوتے، مطلب پھر بھی وہ بیچارے اس پکڑ میں آئے ہوتے ہیں اور وہ سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بات کرنا بھی جرم ہے کہ بندہ بات کرے بھی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بس ایویں ہی نہ پکڑے جائیں، اور یہاں پر تو وہ سزا نہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ انصاف ہی ایسے ملتا ہے کہ وہ 20 سال بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ جی بیچارے نے 20 سال ایسے ہی جیل کاٹ لی، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس لیے اور شکریہ ادا تو ان کا کرنا چاہیے بگ بردرز کا، کہ جو انہوں نے اس کیس کی جانچ پڑتال کی بعد میں آ کر کے اور تہ تک گئے اور اس کو باہر نکلوایا، اور جو تھے قصوروار، جو مجرم تھے، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر نچلے بندے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، جو غریب طبقہ ہے ہمارے جیسا، جن کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے کہ وہ رسائی حاصل کر سکیں، نہ ان کو بیک اپ پتہ ہوتا ہے کہ بیک اپ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں بھی ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی بات بھی یہی تھی بگ بردرز کے حوالے سے، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کی رسائی ہر ڈپارٹمنٹ تک ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کہ چیک کیا جا سکے کہ آیا غریب بندے تک بھی انصاف کی رسائی ہے یا نہیں، یا ہر طرف یہ پیسے کا راج ہے۔ پیسے کا راج ہوتا بھی تو یہ بیچارے نے 9-10 کروڑ دے کر بھی وہ 100 دن کا ٹرائل برداشت کیا ہے، اگر آپ نہ آتے تو پھر بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونا تھا۔ تو ایک عام بندے کی کیا ہوگی حیثیت یا وقت ان سب کے آگے، جو یہ جنگلی بھیڑیں، بھیڑیے، جو بھی کہہ لیں آپ انہیں۔ خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب کو ایسی آزمائش سے بچائے رکھے جو یکدم سے یہ پڑ جاتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو آن لائن تشہیر جوا جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے تو ہم نے منع ہونا ہی ہے، وہ تو ہمارا جو اختلاف ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، بٹ سٹینڈ اس لیے ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد آگے۔ جب ہم خود اس فیلڈ میں آ چکے ہیں انفلوئنسرز والی میں، تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور بیچارے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو گزارش ہے کہ ایسے بندوں کو سسٹم سے ہی دور کیا جائے، جو سسٹم کے نام پہ بدنامی کا باعث بنے۔ اور کچھ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی، کہ لوگوں نے کل سے جو وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے 52 منٹس کی ریسنٹلی، اس کی لوگ اس کا بھی وہ پیسے بنانے کے لگے ہوئے تھے کہ جی یہ 52 منٹس کی ویڈیو ہے، اس کی اتنی ویور شپ ہے، اس کا یہ آر پی ایم ہے، فلاں فلاں، تو اس کی اتنی کمائی ہو چکی ہے۔ اللہ کے بندو، کیوں حسد کرتے ہو کسی کے ساتھ؟ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ بھی کرو نا کام، آپ بھی بناؤ نا سارا کچھ، خود سے کماؤ نا، خود کی دیکھو نا، کاٹو نا 100 دن کا ٹرائل اندر جیل میں، تو پھر پتہ چلے نا کہ یہ 52 منٹس کی وہ کمائی یا کیا، وہ جو اس کی چیخیں یا وہ جو درد بتا رہا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو صرف وہ اس کی کمائی نظر آ رہی ہے کہ جی یہ 52 منٹس کی کتنی کمائی ہے۔ حسد کرنے والے، خدا کا خوف کرو یار، کن چکروں میں پڑ گئے ہو آپ؟ بس اللہ ہی ہے ہمارا۔ خیر، ہماری آج کی ویڈیو بس اتنی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بگ بدر سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، باقی تو کرنا سب آپ نے ہی ہے۔
کہ ایسے ہر ڈپارٹمنٹ تک رسائی کی جائے کہ جہاں پر آئے دن ایک غریب بیچارہ جس کے پاس ٹچ والا موبائل بھی نہیں ہے، جس کی رسائی کسی وکیل تک بھی نہیں ہے، ان کا بھی ساتھ دیا جائے، ان کی بھی بات سنی جائے۔ جزاک اللہ۔